کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جیسا کہ 30ویں پارہ میں سورۃ ویل للمطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی غلاف میں چیز باندھا ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہاں سے نکل نہیں سکتی، اس طرح ان کی گمراہی اس غلاف سے نکلتی نہیں اور ہدایت اس غلاف میں جاتی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 29۔ ان آیات میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک کلام الہی نہیں، کلام بشری ہے۔ اگر کلام الہی ہوتا تو اس میں مچھر، مکھی، مکڑی کی مثالیں نہ ہوتی۔ یہ کلام بشری ہے، اس میں مکھی، مکڑی اور ان چیزوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کوئی مثال چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کو، انسانوں کو اپنے احکام پہنچانا چاہتے ہیں جس پر ان کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان راہ حق کا متلاشی ہے تو ان کو، ایسے لوگوں کو ایسی مثالوں سے اور ایسے احکام سے ان کا ایمان اور پکا ہوتا ہے اور ان کا یقین اور بڑھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت پر وہ اور زیادہ کاربند ہو جاتے ہیں، لیکن جو منکر ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بغیر سوچے سمجھے، بغیر چون چرا کے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، معاشرہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جیسا کہ 30ویں پارہ میں سورۃ ویل للمطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی غلاف میں چیز باندھا ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہاں سے نکل نہیں سکتی، اس طرح ان کی گمراہی اس غلاف سے نکلتی نہیں اور ہدایت اس غلاف میں جاتی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ ناپاک لوگ پاک چیز کی حقیقت کیا جانیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاسق کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، قرآن پر اعتراض کرنا، نبی کی تعلیمات پر اعتراض کرنا، جیسا کہ آج کچھ نام نہاد سکالر، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھنے والے، ان کو کوئی بات آتی نہیں ہے، ان کے پلے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ایسے
معاشرے میں فتنہ پھیلانے کے لیے، معاشرے میں اختلافات پھیلانے کے لیے، معاشرے کی یکجائی توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی عقائد کو ختم کرنے کے لیے وہم ڈال دیتے ہیں۔ قربانی نہیں ہے جی، اس کی جگہ کسی غریب پر خرچ کر دو۔ حج کیا ہے جی؟ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں چلنے پھرنے کا نام حج ہے، لہٰذا ان کو چھوڑو، کسی غریب پر خرچ کر دو۔ ایسی بونگیاں مارتے ہیں، بے تکی چھوڑتے ہیں۔ یہ پردہ کیا ہے جی؟ یہ عورت کو ایسے ہی تم نے قیدی بنا لیا ہے جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراضات کرنے۔ حالانکہ عقل تسلیم کرے نہ کرے، دل تسلیم کرے نہ کرے، معاشرہ تسلیم کرے نہ کرے، عقل کو کوئی بات اچھی لگے نہ لگے، معاشرے کو کوئی بات اچھی لگے نہ لگے، اللہ کا حکم ہو اور ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو بے چون چراں بغیر کسی اعتراض کے اس پر ایمان لے آنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے مسلمانی، یہ ہے اعمال صالحہ۔ تو وہ اعتراض کرنے کی وجہ سے، قرآن پر اعتراض کرنے کی وجہ سے فاسق ہوئے، اور جو قیامت تک قرآن پر اعتراض کرے گا وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے فاسق قیامت تک رہیں گے۔ یہ فاسق اور آنے والے فاسق اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے ہیں، جو دنیا پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے حکم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی عبادت کا، عبادت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا، اس کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، پارہ 9 سورت آراف، اس میں اللہ تعالیٰ وہ وعدہ یاد کروا رہے ہیں۔ اس وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے حقوق العباد کا بھی حکم دیا تھا کہ تم آپس میں انسان ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھو، اس کو بھی بھول گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر ان کی حقیقت، ان کی اوقات بتائی، تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، اور پھر تم اپنے آپ کو کیسے انسان ہو کہ تم اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، 4 پارہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف رب رحمان ہی باقی رہیں گے۔ جب یہ تمہاری حیثیت ہے کہ آنے میں تم اللہ کے محتاج، زندہ رہنے میں تم اللہ کے محتاج، پھر اللہ تعالیٰ کے حکام توڑتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر لینا ہے۔ مرنے پر جان نہیں چھوٹنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مر گیا جان چھوٹ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں زندہ کر لوں گا۔ کیسے زندہ ٹھیک کرنا ہے؟ جیسے تم نہیں تھے اور تم وجود میں آ گئے، جب وجود ہے موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر ایک دن حساب کا آنا ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کو بھول گئے ہو، اس کے وعدے توڑ رہے ہو، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، زمین سے نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، تم اس کی زمین پر چلتے ہو اور اس کی نعمتیں کھاتے ہو۔ پھر اس نے آسمان بنایا، ایک نہیں 7 بنایا، اس سے فائدے اٹھاتے ہو، اور پھر اللہ کے احکام کو توڑتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر شے جاننے والا ہے۔